الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں پردے کا تصور۔ بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے آپ یہ جانتے چلیں کہ موجودہ زمانے میں جس طرح کفر و ارتداد اور بدعقیدگی و بے دینی جس تیزی سے دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح سینما بینی، ٹی وی، موویز، موبائل، انٹرنیٹ، مخلوط تعلیم اور مخلوط نوکری کے ذریعہ بے حیائی اور بے پردگی کا بازار بھی گرم ہوتا جا رہا ہے، اور فسطی طاقتوں کے ذریعہ دنیاوی لالچ دے کر مزید بے پردگی کے لیے آئے دن نت نئی اسکیمیں جاری کی جا رہی ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمان عورتوں کے وجود سے حیا کی چادر کو چاک کر دینا ہے، تاکہ دنیا والوں کو سال معاشرہ کی ہوا تک نہ لگ سکے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ پردہ جسے عورت کی پارسائی اور عزت و ناموس کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ مانا گیا، وہ پردہ جسے شرم و حیا کی سب سے بڑی چادر بتایا گیا، وہ پردہ جسے ہوسناکوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے سب سے اہم آلہ مانا گیا، وہ پردہ جسے عورت کی نیک سیرت ہونے کی علامت قرار دیا گیا، وہ پردہ جسے صنف نازک کے اخلاقیات کی زینت قرار دیا گیا، آج اسی اسلامی پردے پر مغربی تہذیب سے جال پھینکا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان مرد و عورت جان بوجھ کر اس جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ طاقتیں تمہیں دنیا کی رنگینی و نزاکت دکھا کر، دنیا کی آرائش و زیبائش بتا کر تمہیں عزت و ناموس سے محروم کرنا چاہتی ہیں، تمہیں بے حیائی اور بے پردگی کی راہ پر لگا کر تمہاری دنیا و آخرت کو برباد کرنا چاہتی ہیں، عورتوں کے دل و دماغ میں آزادانہ فکر پیدا کر کے ان کے پاکیزہ وجود کو داغدار کرنا چاہتی ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ ماحول پیدا کرنے کی بھاری ذمہ داری عورتوں ہی کی سر پر ہے، لہٰذا ان کو بے حیائی میں مبتلا کر دو تاکہ دنیا اچھے ماحول کے لیے ترستی رہے۔ مسلمانوں، اٹھو اور بیدار ہو جاؤ۔ قرآن مقدس کی آیات تمہیں متنبع کر رہی ہیں اور کامیابی کا سبق پڑھا رہی ہیں۔ دیکھو 18ویں پارے میں پہلے مردوں کی حیا کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا اے محبوب، آپ مسلمان مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو دوستو، اس آیت کریمہ میں ان راستوں کو ہی بند کر دیا جا رہا ہے جو انسان کو جرم کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے کہ بدکاری کا سب سے خطرناک راستہ نظر بازی ہے۔ تو سب سے پہلے اسی کو بند کر دیا جا رہا ہے کہ نگاہ جب کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھے گی تو دل میں اس کی محبت، اس کی طرف کشش بھی پیدا نہ ہوگی، اور جب کشش ہی نہ پیدا ہوگی تو بد افعالی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان ملت، مردوں کے بعد اب عورتوں کو مخاطب بنایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ فرمایا دوستو، یہ لمبی آیت کریمہ ہے جس کا کامل مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ محبوب، آپ مومنہ عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں
اور اپنے سطر کی جگہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا کریں، اور زمین پر پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ جن سے ان کی چھپی ہوئی زینت و آرائش ظاہر ہو۔ تو برادران اسلام، قرآن پاک نے تو عورتوں کو پردے میں رہنے کی ایسی تاکید فرمائی ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، لیکن اس دور پرفتن میں اس کے خلاف عمل جاری ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے بازار کی زینت بننے میں فخر محسوس کرتی ہیں، اور شادیوں کی تقریبات میں ان کی آرائش و زیبائش اور بے پردگی کی کوئی حد متعین نہیں ہوتی۔ دیہاتوں میں شوہر ضروری کام کی وجہ سے باہر ہوتا ہے تو عورتیں گھر سے 2-2 کلومیٹر دور کھیتی اور فصلوں کی نگہبانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، بلکہ گھر کے اندر اور باہر کے تمام کاموں کی ذمہ داری عورتوں ہی کے سر ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ قرآن کے خلاف عمل ہے اور دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے میں مسلم معاشرے کے ان مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کی آنکھوں میں عفت و عصمت کی کچھ قدر و قیمت ہے، کہ اس بے راہ روی کے دور میں جبکہ لوگوں کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، ہر طرف آوارگی اور بےہودگی چھائی ہوئی ہے، اپنی جوان بہو بیٹیوں کو بے پردہ باہر نہ نکلنے دیں اور انہیں نامحرموں کے سامنے بے تکلفی سے آنے کی اجازت نہ دیں۔ تو اور درختاران اسلام خود ہی انصاف کریں کہ جو اسلام انہیں نگاہ اٹھانے اور راستے پر زور سے پیر مارنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ انہیں بے پردہ نکلنے کی اجازت کب دے سکتا ہے؟ اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ وہ کسی دنیاوی اداکارہ کی تقلید کی بجائے کنیز فاطمہ بننے کی کوشش کریں، اسی میں ان کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ یاد رکھیے، اگر خواتین قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پردہ نشین ہو جائیں تو یک لخت ہمارا معاشرہ صلاح و فلاح کا گہوارہ بن جائے گا اور اللہ کی رحمتیں ہمارے جانب متوجہ ہوں گی۔ حاضرین و ناظرین، پردے کی اہمیت پر یہ واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں کچھ حضرات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، حضور آج کئی روز سے یہاں بارش نہیں ہوئی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، آپ بارش کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت محبوب الہی منبر پر چڑھے اور اپنی والدہ ماجدہ کے دامن کا ایک پرانا کپڑا بغل میں سے نکال کر ہاتھ میں رکھا اور یوں دعا کی، اے پروردگار عالم، اس کپڑے کی حرمت کے طفیل جس پر ہرگز کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی، بارش برسا دے۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کے پرانے کپڑے کے وسیلے سے بارش برسا دی۔ تو اندازہ لگائیں کہ جس مقدس خاتون کا کپڑا اس قدر عظمت اور برکت والا ہے تو وہ خاتون کتنی عظمت والی ہوگی۔ اور اس واقعے سے معلوم ہوا کہ پردہ کرنے کی وجہ سے جس خاتون کے کپڑے کے وسیلے سے اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، تو جس با پردہ خاتون کا یہ کپڑا ہے، اگر وہ خود دعا کرتی تو قبولیت کا عالم کیا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔